کے اصول کے لیے جو کوششیں کی گئیں وہ اپنی جگہ، مگر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان حاصل کس لیے کیا تھا۔ وہ ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب تک جو پاکستان میں ہوتا یا جو ہو رہا ہے اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کو پتہ ہے، مگر پاکستان کو جس بنیاد پر، جس نعرے کی بنیاد پر حاصل کیا، اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھا۔ تو اس کو ظاہر ہے یقینی طور پر ہم سٹارٹ کریں گے اپنے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے۔ وہ بھی تقریباً اکثر مسلمانوں کی اکثریت کافی حد تک واقف ہے، وہ کئی چیزوں پہ یہ اختلاف بھی کرتے ہیں، تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ ان کی بدقسمتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہر مسلمان تھوڑی بہت بخوبی جانتا ہے۔ آگے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس اسلام کی جو عملی تعبیر پیش کی، عملی طور پر اس کو لاگو کیا، وہ کیسا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ کا کپڑے کا کاروبار تھا، اپنی دکان پہ جانے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا کہ حضور اگر آپ کام کریں گے، آپ دکان پر جائیں گے، آپ کاروبار ایک جگہ پر بیٹھے ہوں گے تو دوسرے لوگ دوسری طرف کیسے دیکھیں گے؟ آپ اپنا وظیفہ بیت المال سے مقرر کروا لیں یا کر لیں، وہ بھی کیسے ہوگا وہ بھی دیکھتے ہیں، تو آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے لیے یہ مثال ویسے بھی اسلام کی یہ بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ آپ یا بزنس کر لیں یا سیاست کر لیں، ملکہ سنبھال لیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اجرت مقرر کرنے کا جب فیصلہ کیا تو بات ہوئی، تو آپ نے کہا کہ جو اس وقت جو عام مزدور کی جو منیمم تنخواہ تھی اس کے مطابق لیتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت کام ہے، اس میں گزارا کرنا مشکل ہوگا۔ تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ایک مزدور جو اس تنخواہ میں اپنا بسر اوقات نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے پہلے میں اس کی بڑھاؤں گا، پھر آدمی جس طرح وہ کرتا ہے میں بھی اس طرح کر لوں گا۔ یہ ہمارے لیے مشعل راہ تھی۔ اس کے بعد ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے میٹھا کھانے کے بعد میٹھے کی فرمائش کر دی، تو آپ کی بیگم نے کہا کہ ہمارے گھر تو بیت المال سے آتا ہی اتنا ہے کہ اتنا ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ 12 دن گزر گیا، وہ ظاہر ہے وہ خواتین بھی کیا باکمال تھیں، وہ تھوڑا تھوڑا انہیں بچا کر ایک دن کھانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میٹھا لا کے آگے رکھ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا جو بیت المال سے آتا ہے میں وہ تھوڑا تھوڑا بچا کر آپ کے لیے آج میں نے تیار کر دیا میٹھا۔ تو آپ نے کہا اچھا، اس کا مطلب کہ ہمارے گھر میں جو بیت المال سے آتا ہے وہ اتنا ہے کہ اس میں سے بچ سکتا ہے۔ تو آپ نے جا کر وہ بیت المال سے اپنا اتنا راشن کام کرا لیا۔ یہ تھے حکمران، یہ تھا اسلام۔ پھر آپ نے یہ واقعہ اکثر سنا ہے کہ ایک دفعہ ایک 2-4 مزدوروں کو آپ کے پاس لایا گیا، ان پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے مالک کا اونٹ ذبح کر کے کھا لیا۔ مالک بھی آ گیا، مزدور بھی آ گئے، جب نے کہا ہاں بھائی ہاں، انہوں نے کہا کھایا ہے لیکن یہ ہمیں روٹی بھی نہیں دیتا تھا، کھانا بھی نہیں دیتا تھا پیٹ بھر کر، اس لیے ہمیں بھوکا رکھتا تھا، اس لیے ہم نے ذبح کر کے کھا لیا۔ تو آپ نے سزا اس مالک کو دی اور سمجھایا بھی کہ غریب کا حق کس طرح اس کو دینا ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال کس طرح رکھنا ہے۔ اور آج یہ مسائلیں 1400 سال بعد آپ یورپ اور امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ وہاں ججز جب ان کے پاس ایک چوری کا مقدمہ جاتا ہے تو وہ چور کو پکڑتے ہیں۔ تو کہتا ہے یہ امریکہ میں ایک بہت مشہور واقعہ تھا جہاں ایک بچہ بریڈ چوری کرتا ہے تو پھر اس اسٹور کے مالکان کو، پھر وہاں وہ جج اپنا، اور جو کورٹ میں موجود لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے جمع کر کے اس لڑکے کو دیتے ہیں، اس نے بریڈ چوری کی ہوتی ہے۔ آپ کو عکس نظر آتا ہے ان معاشروں میں۔ یہ مسلم اور غیر مسلم کو چھوڑے، یہ بنیادی اصول تھے اسلام کے، جس نے بھی اپنانا تھا اس نے راج کرنا تھا۔ آگے چل دیں، اور بڑی مثالیں ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پر آج جو اسلام کا سنہری دور گنا جاتا ہے۔ آپ کا اکثر آپ کو پتہ ہے کہ رات کو گشت کرنا، خیال رکھنا لوگوں کے حالات سے آگاہی حاصل کرنا آپ کا یہ عمل تھا۔ ایک دفعہ کسی گھر سے آپ کو شور شرابے کی آواز آئی، آپ نے چھلانگ لگائی
घर के अंदर कोई दाखिल है, वो गुलगुला पकवाड़ा खा रहे थे और कोई शराब पी हुई होगी। अगले दिन वो काजी के सामने फैसला, वो केस लगा, तो काजी ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला लिया। उनका ये आपने क्या, तो उनका ये इस तरह शोर वगैरह सुना, अंदर गया, ये कर रहे थे ये। तो काजी ने कहा कि आपको ये किसने इख्तियार दिया है कि चादर और चार दीवारी के अंदर, वो अंदर कर रहे थे ना, चादर चार दीवारी के अंदर, बाहर तो नहीं कुछ कर रहे थे। आपने अपना माना कर नुक्स जो है उसमें वो तो नहीं पैदा कर रहे थे। आपको किसने इजाज़त दी कि आप चादर और चार दीवारी के अंदर दाखिल हो जाए बिना इजाज़त के? अब देख लें 1400 साल बाद अपने पाकिस्तान की हालत कि कितने अरसे से 70 सालों में चादर और चार दीवारी का कितना ख्याल रखा गया, और ख़ासकर इस दौर में, हाफ़िज़ साहब के दौर में, चादर और चार दीवारी का जितना तकद्दस इस शख्स के दौर में पमाल हुआ है, शायद ही किसी दौर में हुआ हो। हमारी तलीम क्या थी, हमारे इस्लाफ क्या थे, हमारे बड़े क्या थे, वो थे इस्लाम के पैरोकार, असल इस्लाम उन्होंने पेश किया। और हमने उसी बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने उसी कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस बुनियाद पर पाकिस्तान को हासिल किया। और हमने यहाँ उस इस्लाम की असल तालीमात को इम्प्लीमेंट करना था और दुनिया को दिखाना था कि ये होती है इस्लामी रियासत। वरना नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये आपको कहाँ नहीं जाती। जहाँ यूरोप आप मस्जिदें बनाते हैं आपको पैसे भी देते हैं, ये नहीं बनाई मस्जिद और बना ले। लेकिन जो इस्लाम की असल रूह है उसका आप देख लें कि हमने क्या कर दिया। आज हमारी अखलाकी हालत क्या है? आज हम अखलाकियात पर, अखलाकियात की किस सतह पर, इस तरह उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप उनकी मिसालें उठाकर देखें कि वो जो बैतुल माल के असल मुहाफ़िज़ थे, और आज अपने हुक्मरानों को देख लें कि किस तरह ये लूट कर कोई सरे माल बना रहा है, कोई दुबई में जदादें बना रहा है, कोई लंदन में जदादें बना रहा है, कोई यूरोप में, कोई ऑस्ट्रेलिया में जजीरे खरीद रहा है, कोई यहाँ बेईमानी करके इतने माल बना रहा है। ब्यूरोक्रेसी से लेकर एक नीचे चपरासी से लेकर सदर तक सारी करप्ट, चोर, बेईमान। कोई है आपका कोई ऐसी हुकूमत जिस पर मालिक स्वयं चंद लोगों को छोड़कर, नाम लूँ तो मलक मराज खालिद साहब, नाम लूँ तो मोहम्मद खान जिनेजो, नाम लूँ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये वो नाम ले रहा हूँ जिन पर माली करप्शन नहीं। और आज इमरान खान साहब भी ये जो 190 मिलियन पाउंड ये रट लगाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे, और वो अभी हुकूमत लेकर उसको किसी यूनिवर्सिटी बना रही है। कुछ चंद 25 करोड़ अवाम में से आपको 10 बंदे ईमानदार नहीं मिलते। आपको याद होगा एक दफ़ा ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे उस वक्त, तो इनको मॉडल खाने बनाने थे, वो 100 मॉडल खाने बनाना था और 100 ईमानदार ऐसा जो चाहिए था, तो 1 या 2 मिले थे इनको। हालत तो ये है हमारी, और हम मुसलमान कहलाते हैं। नारा क्या था पाकिस्तान का, मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उस नारे की बुनियाद पर हमने ये पाकिस्तान बनाया। और आप देखते हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो क्या थे, उन्होंने कौन से नारे थे। कायदे आज़म से अक्सर पूछते थे कि आपके जो रियासत बना रहे हैं उसका कायम क्या होगा, तो आप अक्सर उसका जवाब देते कि मैं कौन होता हूँ पाकिस्तान का आइन बनाने वाला। हमारे पास आज से 1400 साल पहले आइन मरतब हो चुका है, हमारे पास आइन है कुरान की शक्ल में। और आज बदकिस्मती देखें हमारी आज भी बहस ये होती है, बहस ये होती है कि मोहम्मद अली जनाब लिबरल थे, सेकुलर थे या मजहबी थे। हालांकि कायदे आज़म की एक और तकरीर है, उन्होंने कहा कि हम ना लिबरल और सेकुलर होंगे और ना मजहबी रियासत बनेंगी, ना थियोक्रेटिक स्टेट होगी। ये खालिस्तन कुरानी असूलों पर, कुरानी ज़ाब्ता पर ये रियासत पाकिस्तान होगी। हक देख लें तकरीरें कायदे आज़म की। इसीलिए तो वो तो ऐसी बातें आपको सामने आने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जो मसलत रोल है उनको सूट नहीं करता, ये यार का परवरदा है 100%। आगे लामा इकबाल, चंद शेर आपके सामने रखता हूं, फिर देख लेना। एक तो बड़ा मशहूर है, ये मुल्ला भी बड़े पढ़ते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोगों कलम तेरे हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीजिए ना वफा उनसे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। लेकिन नहीं, सिर्फ शेर ही पढ़ने हैं। अब ये अक्सरियत ये दीन और मुल्ला, ये सॉरी मजहब और मुल्ला के हवाले से हैं।
باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائیو پیری۔ مطلب کسی سے پوچھ لیں، کیونکہ اگر ان کی تشریح کرنی شروع کر دی تو یہ تو ایک ویڈیو نہیں ہے، وہ 10 ویڈیو بنانی پڑ جائیں گی۔ ایک اور شعر، شریعت طریقت تصوف کلام بتانے عجم کے پجاری تمام، وطن کی تعمیر اس کے حوالے سے، اے کہ تو کرتا ہے فلسفہ ہے خودی و بے خودی، آ تجھ کو سمجھا دوں میں فلسفہ ہے خودی و بے خودی، انہی دو اجزاء سے ہے ترکیب ملت، خودی تعمیر خود، تعمیر وطن بے خودی۔ یہ تھے اقبال اور قائد کا فلسفہ، اور اس تصور پر یہ تھا، یہ تصور، اس کی بنیاد پر یہ نعرہ بنا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس بنیاد پر پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ اور دیکھ لیں علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں پر کفر کے فتوے لگے۔ تیسرا بندہ انہی کا ساتھی علامہ غلام احمد پرویز، آپ ان پہ بھی کفر کے فتوے لگے۔ ویسے تو بنیادی طور پر اللہ پاک معاف کرے، ہم نے کوئی فرقہ نہیں چھوڑا جس کے پر وہ ایک دوسرے نے کفر کے فتوے نہ لگائے ہوں۔ یہ علامہ غلام احمد پرویز، جنہوں نے یہ جو مذہبی مولوی تھے اس وقت، جو نیشنلسٹ علماء اس وقت کے، جو کہتے تھے کہ کیا ضرورت ہے پاکستان کی، کیا ضرورت ہے یہاں سب کچھ انڈیا میں ہمیں مل تو رہا ہے، آج روزہ نماز زکوٰۃ ہم سب کچھ کاٹ تو رہے ہیں۔ تو ان حضرت صاحب نے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے کہنے پر جو طلوع اسلام کی تحریک شروع کی، کہ بتایا کہ نہیں، اسلام کی عملی جو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کے لیے خطے کی ضرورت ہے۔ آج ہم تینوں کے فلسفے سے چکے ہیں، نہ اقبال اور تینوں کے کفر کے فتوے، ہم اتنی بدقسمت قوم ہے۔ ایک علامہ اقبال پر کفر کا فتویٰ، قائد اعظم پر کفر کا فتویٰ، قائد اعظم کہتے تھے علامہ غلام احمد پرویز کفر کے فتوے، اور آج کے بڑے بڑے مولوی، کیوں؟ کیونکہ وہ خالصتاً، یہ تینوں لوگ خالص قرآن کی بات کرتے تھے۔ ہمیں یہ سوٹ نہیں شاید کرتا، شاید ہم پتہ نہیں کتنا عرصہ لیں گے قرآن کی طرف آتے ہوئے۔ یہ تھے وہ نعرے جس کی بنیاد پر ہم نے ایک وطن حاصل کیا۔ مثالیں آپ کو دی کہ اسلام اور اسلام میں کی جو بنیادی چیزیں وہ کیا ہے، اور آگے پھر حکمرانوں کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ کیسے حکمران تھے اور یہ کیسے حکمران ہے، نعرہ ہمارا کیا تھا، پاکستان ہم نے کیوں حاصل کیا، کس لیے حاصل کیا۔ اور آج ہم شاید اپنے اس نعرے سے، اپنے اس دین سے دوری کی وجہ سے، اپنے اسلاف کے جو ہماری جو ان کا درس ہے، جو ان کا سبق ہے، جو ان کا کوڈ تھے، ان سے ہم دور ہوتے گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم پر اس طرح کی یہ چیزیں مسلط ہیں، اس طرح کے نمونے مسلط ہیں۔ کوئی ہے ان میں سے ایک ایسا جس نے اس ملک کی خزانے کو لوٹا نہ ہو؟ آپ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی ایک خواب بن گیا پاکستان میں۔ بہرحال 14 اگست گزر گئی، آج 15 اگست ہے، آپ کو یوم آزادی مبارک۔ سوچئے گا ضرور، تھوڑا نہیں پورا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔